ایک بار کی بات ہے، بچپن میں غوث اعظم مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتلے بنایا کرتے تھے۔ صبح جب اٹھ کر آپ ان کے پاس آتے تو ان بتوں سے کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، اس کا مطلب اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، اور اللہ کے حکم سے وہ مٹی کے پتلے زندہ ہو جاتے۔ آپ ان کے ساتھ کھیلتے، شام کو ان کو فرماتے اب سو جاؤ تو وہ پہلی حالات میں ہو جاتے تھے۔ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بچہ مر گیا۔ اس کے والدین نے کہا ہمیں پتا ہے کہ غوث اعظم مٹی کے بنائے ہوئے پتلوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور پھر شام کو واپس کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کو ان پتلوں کے بیچ رکھ دے تو شاید ہمارا بچہ بھی زندہ ہو جائے۔ رات کے اندھیرے میں چپکے سے اپنے بچے کو ان پتلوں کے بیچ رکھ دیا۔ صبح غوث اعظم آئے اور روز کی طرح قم بِإِذْنِ اللہ، سارے پتلے اٹھ گئے لیکن وہ بچہ پڑا رہا۔ آپ مسکرائے اور کہا میں جانتا ہوں تم میرے بنائے ہوئے نہیں ہو، تم اللہ کے بنائے ہو، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے تم بھی اٹھ جاؤ۔ وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ اس کے والدین جو دور سے دیکھ رہے تھے وہ خوشی سے رو پڑے اور اپنے بچے کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب یہ بات غوث اعظم کے والد کو پتہ چلی تو انہوں نے غصے میں کہا تم اپنے بنائے ہوئے بتوں کو زندہ کرتے ہو، اب اللہ کے بنائے ہوئے پتلوں کو بھی اٹھاتے ہو۔ انہوں نے ہاتھوں میں ایک ڈنڈا لیا اور آپ کے پیچھے بھاگے۔ غوث اعظم بھاگتے بھاگتے ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو بڑی زور سے پکار اٹھے بھاگو اے قبر کے مردوں، ورنہ میرے ابا تم سب کو ماریں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قبر سے مردے نکل آئے، کفن پہنے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد نے آواز دی عبدالقادر رک جاؤ۔ آپ رک گئے اور مردوں سے کہا اپنی اپنی قبروں میں واپس چلے جاؤ۔ سبھی مردے اپنی قبروں میں لوٹ گئے۔ آپ نے ابا جان کی طرف دیکھ کر عرض کیا ابا جان، اچھا ہوا آپ نے روک لیا، ورنہ یہ مردے قیامت تک یوں ہی دوڑتے رہتے۔